السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ويقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک۔ الحمدللہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک چھوٹی سورہ قرآن مجید کی تلاوت کی، جب سب بچوں کو یاد رہتی ہے، سب کو یاد رہتی ہے۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے زمانے کی۔ انسان مسلمان اگر قسم کھانا چاہتے ہیں صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے، اللہ کی قسم، لیکن کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا، نہ بیوی کی، نہ باپ کی، نہ بیٹے کی، نہ بیٹی کی، کسی کی نہیں۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، اگر کسی کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت پڑے، اللہ کی قسم کھا، دوسروں کی نہیں کھانا۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ اللہ اپنے مخلوق کی قسم کھاتا ہے۔ کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کی قسم کھائی ہے، آپ جانتے ہیں۔ زمانے کی قسم کھائی، انجیر کی قسم کھائی، فلاں کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، تاروں کی قسم کھائی، کتنی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھتے چلے جائیے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، یہ ساری چیزیں اللہ نے کی۔ واللیل اذا یغشی والضحیٰ، کتنے وقت کی ختم، رات کی بھی، دن کے بھی، اور چاشت کے وقت بھی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ جس کی چاہے قسم کھائے گا۔ اللہ کسی کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ چیز اہمیت رکھتی ہے۔ تو کہا میں نے، اللہ نے کہا قسم ہے زمانے کی، سارے ہی لوگ گھاٹے میں، نقصان میں ہیں۔ ہاں، 4 قسم کے لوگ اس سے الگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جو ایمان لائے، یقین کامل اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی حاکمیت پر، ایمان کامل۔ وعملوا الصالحات، ایمان تو دل میں ہوتا ہے، اس کا مظاہرہ ہوتا ہے عمل سے، ورنہ تو کتنے لوگ مومن ہیں عمل نہیں کرتے، یہ ناقص ایمان ہے۔ جب ایمان سچا ہوتا ہے اور ایمان یقین ہوتا ہے دل میں، تو عمل کی دعوت دیتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جی نماز نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، حرام کماتے، حرام کھاتے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ کہا اللہ نے وعامل الصالحات، دینی زندگی گزارے۔ 2 قسم کے ہوئے، وتواصوا بالحق، کچھ بھی ہو جائے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، دین کا پیغام پہنچاتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے۔ ماں باپ بھی ہوں، بھائی بہن بھی ہوں، مسلمان بھی آپس میں ہوں، یا ایک ایسا اسلام کی باتیں دوسروں کو بھی جو
مسلمان نہیں ان کو بھی پہنچاتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اس سلسلے میں جو بھی ان کو پریشانی ہوتی ہے صبر کرتے ہیں۔ صبر سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والے ہی سب سے بہترین بدلہ پائیں گے اللہ کے پاس قیامت میں ہے۔ دوسری ایک حدیث بھی پڑھ کر سنائی تھی میں نے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ میں نے کل جمعے کے خطبے میں بھی اس کے متعلق تھوڑا سا بیان کیا تھا۔ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اتفاق ایسا ہے کہ بہت سارے مسلمان گمراہ ہیں، دین کی فکر نہیں، عمل کی فکر نہیں۔ جتنی چیزیں نئی نئی آ رہی ہیں وہ پورا ہمارا وقت پورا چلے جاتا اسی میں، یہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، نماز سے غافل ہیں۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں بہت سارے نوجوان دین کی باتیں سننے کے لیے شوق لے کر آئے ہیں، بہت اچھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جوانی جی بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ بڑھاپے میں حوصلے بلند ہوتے ہیں، ہمت ہوتی ہے، زیادہ عبادت کرنے کا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ 7 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، وشاب نشا فی عبادت اللہ، ان میں سے ایک بچہ ایک نوجوان وہ بھی ہوگا جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزارا۔ اللہ کی بات میں شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارا۔ نوجوانوں کی بڑی فضیلت ہے۔ دنیا میں انقلاب بھی آتے ہیں، وہ سیاسی انقلاب ہو، دینی انقلاب ہو، سب نوجوانوں سے شروع ہوتے ہیں۔ نوجوان جس قوم کے سدھر جاتے ہیں وہ قوم سدھر جاتی ہے، اور جس قوم کے نوجوان بگڑ جاتے ہیں وہ قوم تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ تجربے سے ہی بات معلوم ہوتی ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، سورہ کاف کے اندر اللہ نے فرمایا چند نوجوان کھڑے ہوئے جن کی تعداد 7 تھی۔ جیسے ایک حکومت کی انقلاب لائی جی، ظالم بادشاہ کے سامنے انہوں نے توحید کا اعلان کیا کہ ہم تیری عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ ان نوجوانوں کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، جا کے غار میں چھپ گئے اور اللہ نے جو ہے ان کو بچا لیا۔ آج تک بھی وہ زندہ ہیں جی۔ ان کی زندگی اللہ کو معلوم کیسے ہوتی ہے، لیکن قرآن میں اس کا تذکر آیا کہ صاحب سورج نکلتا ہے تو ایسے ہوتے ہیں، سورج ڈوبتا ہے تو اس رخ پر ڈوبتا ہے۔ اور کتا بھی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اگر کتا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نیک بن جاتا ہے۔ کتے کا ذکر بھی آیا قرآن مجید کے اندر۔ یہ 7 ہیں، وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ، دہلیز پر ہاتھ پھیلائے ہوئے کتا بھی، وہ بھی زندہ ہے۔ اللہ جس کو زندہ رکھنا چاہے زندہ رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندگی دی، جاگے، کہا کہ صاحب کتنے دن سے ہم یہاں ہیں؟ کسی نے کہا 4-5 گھنٹے رہے ہوں گے جی، لبثنا یومن او بعض یوم، چند گھنٹے رہے۔ کہا یہ سب چھوڑو جی، جاؤ کچھ لے کر آؤ بازار سے، حلال روزی لے کر آؤ، اور اپنا معاملہ چھپاؤ، لوگوں سے بتانا نہیں۔ ہم لوگ وہی نوجوان ہیں۔ اس کا پورا واقعہ سورہ کاف کے اندر موجود ہے، تفسیر کے اندر آپ دیکھیں گے۔ گئے، لے کر آئے، اب ان کا معاملہ تو ظاہر ہو گیا، پیسہ تو دیے کچھ خریدنے کے لیے۔ وہ دیکھ کر دکان والا بولے یہ تو 300 سال پہلے کا پیسہ ہی ہے، تمہارے پاس کیسے آیا؟ پھر وہ آدمی آ کے وہیں رہ گئے، پھر وہ معلوم نہیں ہو سکا کہاں گئے۔ تو ان کا ذکر آیا ہے جی، وہاں بھی 300 سال اس وقت جب وہ واقعہ ہوا تھا، 300 سال اللہ کے رسول کے زمانے میں گزر چکے تھے۔ دیکھو کیسے کیسے ہوتا ہے۔ اس کے اندر نوجوان، انہوں نے انقلاب برپا کیا، توحید کو پھیلایا،
پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہوں گے، اس کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ کے راستے میں جو کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے اور ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو نوجوانی کے لیے کہا اللہ کے رسول نے شباب کا قبل حرمی کا، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو تم غنیمت جانو۔ اس لیے میں نے کہا نوجوانوں کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن سوال ہوگا وَشَبَابَكَ فِيمَا أَبْلَيْتَ، تم نے جوانی کیسے گزاری، یہ تو غنیمت جاننا ہے، اور اس کے متعلق خصوصی سوال ہوگا کہ جوانی کیسے گزارے، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹی نیکی کرو وہ بھی اللہ کے دفتر میں ہے اور وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اس کا بھی اللہ ثواب دے گا، چھوٹی برائی کرو وہ بھی لکھا جائے گا، وہ بھی اللہ کے حساب دینا ہوگا، اس کی بھی سزا اللہ کیا ملے گی۔ اللہ جس کو معاف کر دے معاف کر دے، نیکی کسی کی برباد نہیں جاتی، گناہ البتہ اللہ چاہے تو شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، تو حساب ہوگا۔ شبابک فیما ابلیت، تم نے جوانی کیسے گزاری، بہت بڑا سوال ہے جی۔ جب ایسی حدیث آتی ہے ہم کو سوچنا چاہیے، اچھا زندگی کا نہیں، آج صبح سے رات تک میں نے کتنی اچھائی کی، کتنی برائی کی، کس کی غیبت کی اور کس کے ساتھ کیا برا سلوک کیا، کیا کمایا، کیا کیا۔ ایک دن کا حساب لے آدمی تو پریشان ہو جاتا ہے۔ وہاں تو جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو ہم سبھی کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا رجسٹر ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس میں درج ہے، بڑی سے بڑی بات بھی درج ہے، وہ نیکی ہو گناہ ہو، ویسی کتاب جی سبحان اللہ، وہ اللہ کے فرشتے لکھیں گے، پیش کریں گے اللہ کے دربار میں۔ تو نیکی کتنی بھی چھوٹی ہو اللہ کے یہاں اس کا ثواب ہے جی۔ تو نوجوانوں کو اس کو غنیمت جاننا چاہیے، حساب کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے کہتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قیامت میں حساب ہونے سے پہلے تم دنیا میں حساب کرو، ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، نیکی کی ہے تو شکر ادا کرو، گناہ کی ہے تو توبہ کرو۔ حضرت علی نے بھی یہی فرمایا زندگی غنیمت جانو۔ تو پہلی بات تو اللہ کے رسول نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ دوسری بات جو فرمائی اللہ تعالیٰ نے وصحتک قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو۔ تندرستی 1000 نعمت ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے، صحت کا خیال کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، اسی کا دوسرا بھی آئے گا۔ اللہ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو بھی، سارے لوگوں کو نعمت دی ہے، بڑی 2 نعمتیں، لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، دھوکے میں ہیں۔ ایک نعمت تو تندرستی، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، سب کو اللہ نے جو بھی دنیا میں تندرستی صرف مسلمانوں کو نہیں سب کو دیا ہے، وہ کافر ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، صحت۔ اور کیا والفراغ، خالی اوقات، کھائے پیے سوئے سروس کیے سب کچھ کرنے کے بعد جو خالی اوقات ہے اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے کتنے اوقات ایسے بیکار جاتے ہیں، کتنا ہو سکے ہم اللہ کو ذکر کریں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، لا تموتن الا وانتم مسلمون، موت بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، سبحان اللہ پڑھتے ہوئے، الحمدللہ پڑھتے ہوئے، کچھ بھی نیکی کے کلمات پڑھتے ہوئے مرے، ایمان کی حالت میں موت آئے۔ تو لہٰذا کہا کہ سب صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ کب ہوتی ہے قدر صحت کی؟ جب اسپتال میں جاتے ہیں، بڑے اسپتال میں
سبحان اللہ، صبح گئے شام تک دیکھتے رہیے، یہ آنکھ کی بیماری کا ہے، یہ دانت کی بیماری کا ہے، یہ دل کی بیماری کا ہے، یہ گردے کی بیماری کا ہے، یہ آنت کی بیماری کا ہے، یہ لنگڑا ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ وہ ایک عجائب گھر کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ عجائب گھر کتنے اقسام ہیں جی بڑے اسپتالوں میں، گھومتے گھومتے صبح گئے شام تک، تب ہم کو اپنی صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ نے ان سب سے بچا کے رکھا ہے۔ کچھ تو لا علاج امراض بھی ہو جاتے ہیں کہ صاحب نہیں، ان کی زندگی کی کوئی امید ابھی نہیں ہے، کتنا ہوتا ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحت کا قبل سقمی کا، پھر فرمایا وغنا کا قبل فقری کا، اللہ نے 2-4 پیسے دیے ہیں، کھاؤ پیو کھلاؤ صدقہ کرو خیرات کرو آخرت کماؤ۔ صدقہ خیرات کا بہت ثواب ہے اللہ کے ہاں، اس لیے زکوٰۃ کا کی ذکر قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ یہ زکوٰۃ ہو صدقات ہو یہ بندوں کا حق ہے، اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، ہے نا، وغنا کا قبل فقری کا، کل محتاج ہو جاؤ گے، دوسروں سے مانگنے والے بن جاؤ گے، آج تم نے دیا ہے کل دوسرے لوگ تم کو دیں گے، تو یہ بھی آپ نے فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفراغ کا قبل شغلی کا، تمہارے جو خالی اوقات ہیں جیسے میں نے کہا ابھی پہلے، تمہاری مصروفیت سے پہلے اس کو غنیمت جانو، تمہاری یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے، خالی وقت جی زبان کو ہلاتے رہے پڑھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو تحفہ بھیجا سلام کا کہ محمد تمہاری امت کو میرا سلام پہنچا، وعلیکم السلام، کتنا بڑا تحفہ بھیجے جی۔ اور فرمایا تمہاری امت کو بتاؤ جنت خالی ہے، جنت خالی ہے، جب بھی سبحان اللہ پڑھے الحمدللہ پڑھے ایک ایک درخت اگایا جاتا ہے، کتنی دیر لگتی جی؟ سبحان اللہ 2 سیکنڈ میں ہو گیا۔ اور ایک درخت دنیا میں پالنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو بیج ڈالے پودا آیا اس کی حفاظت کرے کہ بکری نہ چڑھ جائے سوکھ نہ جائے، پانی دیتے رہے۔ یہ گھر میں کوئی جھاڑ پالنا ہو تو کتنا ہے جی۔ آخرت کا درخت دیکھے سبحان اللہ میں ایک درخت ہو گیا۔ تو اس لیے نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وحیات کا قبل مماتی کا، مرنے سے پہلے نیکی کرنا، لا تموتن الا وانتم مسلمون، نیکی کرنا۔ اس میں اور پہلی جو آیت میں نے پڑھی وقت کی قدر، وقت کی قدر کے متعلق سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ وقت ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے دن رات میں 30 گھنٹے اور اللہ کو نہیں ماننے والوں کے لیے 25 گھنٹے، ایسا نہیں ہے، سب کے لیے وہی ہے، گھنٹے بھی عمر بھی۔ تو عمر کیا ہے؟ رات دن کا گزرنا، وقت کا آنا جانا، یہی تو ہے وقت، زندگی یہی ہے۔ نہ جنت میں سورج ہے نہ کچھ اور چیز ہے، وہاں دن نہیں ہے رات نہیں ہے، 100 سال رہے تو بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے گئے تھے، سب 32 سال کے نوجوان ہی رہیں گے۔ دنیا میں رات دن ہے، حساب ہوتا ہے کہ 30 دن کا 1 مہینہ ہوا، 336 دن کا 1 سال ہوا، ہجری ہو تو ذرا کم زیادہ ہو گیا۔ وہاں تو جنت میں ویسے نہیں ہے، ایک ہی عمر کے ہوں گے، 100 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، کچھ نہیں، نہ کسی کی دانت میں کمزوری آئے گی، نہ آنکھ میں، نہ کوئی بیماری ہوگی، سبحان اللہ ایسے ہوگا۔ تو لہٰذا آدمی کو وقت اللہ نے دیا ہے، سب کو برابر دیا ہے، لیکن قدر کرنے والے وقت کی بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ قدر کرنا چاہیے۔ قدر وقت کی ایسے ہے، جیسے ابھی آپ نے سنا حج کے متعلق کہ حاجیوں کا کیا کیا مسئلہ ہے، کیسے جاتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں۔
اب اس میں ایک عرفہ کا قیام ہوتا ہے. حج کے تو بہت ساری چیزیں ہیں، ایک ہے عرفہ میں قیام کرنا. 5 منٹ بھی اگر کوئی کر لیا اس کا حج ہوتا ہے. لیکن کوئی آدمی دور سے گیا، پہنچ نہیں سکا عرفہ کو 9 تاریخ کو، 10 کو پہنچا جی، اس کا حج نہیں ہوتا. تھوڑا وقت گیا تو کچھ حج بھی نہیں ہوا اس کا. تو وقت کی کتنی قدر ہے دیکھیے، وقت کی اتنی زیادہ قدر ہے. جمعے کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب جو آدمی جمعے کے دن مسجد میں آتے ہیں پہلے ان کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور 50 آدمی آئے پہلی گھڑی میں، الحمدللہ. وقت دیکھیے، تھوڑا وقت آپ نے اللہ کو دیا تو اللہ نے تم کو کتنا بڑا انعام دیا. دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں گھڑی ختم ہو گیا. اب آپ آئے اذان ہونے کے بعد اور خطیب ممبر پر بیٹھ گئے، تمہارا نام نہیں ہے رجسٹر میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جمعے کا دن ہوتا ہے، فرشتے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں دروازے پر بیٹھ کے، گیٹ پر بیٹھ کے. کب تک کر لکھتے ہیں؟ خطیب خطبہ شروع کرنے تک لکھتے ہیں. خطیب شروع کر دیا خطبہ، فرشتے دفتر بند کرتے، وہ بھی خطبہ سنتے. پڑھے ہوں گے ہم لوگ 10 جمعہ، 20 جمعہ، 40 جمعہ، 1000 جمعہ پڑھے ہوں گے. وہاں جا کر دیکھے قیامت میں ایک جمعہ بھی نہیں ہے. کیا غلطی ہوئی ہم سے؟ تاخیر سے ہے، وقت کی قدر نہیں کی. تو وقت کی قدر کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ صاحب وقت کی قدر کرو. والعصر، زمانے کی قسم کھائی اللہ نے. لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کی قسم کھائی اللہ نے. کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، وقت کی بھی اور صاحب جگہوں کی بھی. تو وقت کی بڑی قدر کرنی چاہیے. وقت کی قدر کرنے والے ہی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. مسلمانوں کے عام طور پر وقت کی قدر کم ہوتی ہے. وقت کی قدر کم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ذرا پسماندہ بھی رہتے ہیں، تعلیم میں بھی پیچھے رہتے ہیں، دوسری چیزوں میں بھی پیچھے رہتے ہیں. کبھی کسی انٹرویو کو جانا ہے، 10 بجے انٹرویو کا کال آیا، 10:15 بجے پہنچے. کہا کہ میں سب آپ کو 10 بجے دیے تھے، 10:05 پر گئے تو معلوم ہے کہ سب نہیں، آپ کا تو بلایا گیا نام، آپ آئے نہیں، اب کوئی چانس آپ کے لیے نہیں ہے. تاخیر سے پہنچنا، تاخیر سے جانا، عبادت کا بھی وہی حال ہے، ملازمت کا بھی وہی حال ہے. گئے کمپنی میں ملازمت مل گئی، اچھی ملازمت ملی، اب دیر سے جانا شروع کر دیے. صاحب چند دن میں جواب دے دیے کہ صاحب یہاں آپ دیر سے آتے ہیں، لہٰذا آپ کی یہاں چھٹی کر دی گئی، آپ مت آئیے. یہ سب کیا ہے؟ وقت کی قدر کرنا چاہیے، وقت سے پہلے پہنچنا چاہیے. اب اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے آنا چاہیے فوراً. آ کے جو ہے 15 منٹ ہی سے 20 منٹ سے ہی اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ ہوتا ہے. آپ آ کے بیٹھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. قبولیت کے دعا کے وقتوں میں سے ایک وقت اذان اور اقامت کے درمیان. مغرب میں تو تھوڑا وقت رہتا ہے، تب بھی 4-5 منٹ تو رہتے ہی ہے. آدمی بیٹھا دعا کیا اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، کاروبار کے لیے اور سب دوسری چیزوں کے لیے دعا کرے. ماشاءاللہ سنت کا وقت ہے، سنت پڑھ لیے، بیٹھے دعا کرتے رہے. لیکن ہوتا نہیں اس طرح. اذان ہونے کے بعد گھڑی دیکھنا شروع کرتے ہیں، ارے ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو 5 منٹ ہے، ابھی فلاں ہے. تو ایسے ہوتا ہے. اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز سے تعلق سے بتایا کہ آدمی مسلمان جب سوتا ہے، شیطان اس کے گلے میں تعویذ باندھتا ہے. شیطان ہم کو نہیں نظر آتا، شیطان کا تعویذ بھی ہم کو نہیں نظر آتا، تلاش کریں گے تو نہیں ملے گی. لیکن شیطان نظر نہیں تھا، اس کے تعویذ بھی نہیں. 3 گانٹی ڈالتا ہے، ہر گانٹی میں پھونکتا ہے علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل. 3 گانٹی ڈالا جی. اب آدمی اٹھا سویرے، اٹھنے کے بعد کوئی چیز سے ہم گھڑی دیکھتے نا،
ابھی تو اذان ہوئی ہے نا، 5 منٹ اور سو لیں. سو گیا جی. پھر اللہ نے اس کو جگایا، پھر بھی دیکھا کہ صاحب ابھی تو ہیں 5 منٹ، تھوڑی سی نیند اور بھی کر لیں. پہلے جب سویا تو یہ کاٹی کام ہوگی شیطان کی، کامیاب ہوگی. دوسری وہ بھی کامیاب ہوگی. تیسرا جب اٹھا جماعت بھی ختم، سب ختم. شیطان بولتا بڑا اچھا آدمی ہے، میرا دوست ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. لیکن جو ہی اذان سنا جھاگا، فوراً دعا پڑھا، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. یہ تعویذ گیا جی. وضو بنایا، یہ تعویذ بھی گیا. نماز پڑھ لیا فجر کی جماعت کے ساتھ، تینوں تعویذ کے بیکار ہو گئے. شیطان کہتا یہ تو ہمارا ماننے والا نہیں ہے. دیکھو وقت کی قدر نہیں کرنے سے شیطان ہمارا دوست بن جاتا ہے، اور نماز پڑھنے سے ہم رک جاتے ہیں، ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. کتنا سب جو ہے نقصان ہوتا ہے وقت کی قدر نہ کرنے سے. تو وقت کی قدر کرنی چاہیے. تو سب کو اللہ نے وقت برابر دیا ہے، تقسیم کیا اللہ نے، کسی کو کم نہیں دیا، کسی کو زیادہ نہیں دیا. فائدہ اٹھانے والے وقت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو جتنی باتیں ہم دیکھتے ہیں حدیث کے اندر، قرآن کے اندر، وقت کی بڑی قدر ہے، وقت کی بڑی قدر ہے. آخری وقت کلمہ پڑھنا ہے، وہ بھی نصیب نہیں ہوتا. زندگی گناہوں میں گزری تو اس وقت بھی کسی کو کلمہ نصیب ہو گیا، نیک انسان تھا تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. من کان آخر قولہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو مسلمان آخری میں مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا اس کو بھی جنت نصیب ہوگی. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیں. تقریر میں تو بولے تھے نا مولوی صاحب کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے تو جنت ہے. یہ توفیق کس کو ہوتی ہے؟ اس کو ہوتی ہے جو دینی زندگی گزارا، اس کو توفیق ہوتی ہے. جو گناہوں میں زندگی گزارا اس کو کلمے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. فرعون تھا جی، کتنا بڑا دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام کا، بنو اسرائیل کا. کتنی اس کو بات موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، بتایا، ایمان نہیں لایا. آخری وقت میں کلمہ پڑھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. حال آنا، اب تم جو ایمان لائے، وقت عصیت قبل، اس سے پہلے نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں. اللہ نے فرعون سے کہا، یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں. تو یہ ہوتا ہے. ایک آدمی آئے اللہ کے رسول کے پاس، جہاد کے سفر پر تھے. اللہ کے رسول آ کے انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے، اگر میں ایمان لا کر جنگ میں شریک ہوا، مارا گیا، تو مجھے کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا جنت ملے گی جی، جنت ملے گی. ارے بہت خوش ہوئے. 4-5 کھجور کھا رہے تھے. وہ کہا کہ صاحب جنت جلدی ملنی چاہیے نا. وہ بھی 1-2 کھا کے پھینک کے گئے اور جا کے شہید ہو گئے. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے، ایک دن کا روزہ نہیں رکھے، کوئی چیز نہیں کی کہ نہیں کلمہ پڑھ لیے تھے. عمل قلیلا واجر کثیرا، تھوڑا عمل کیے، اللہ کے رسول سے پوچھ کے کلمہ پڑھ لیے، جہاد میں شریک ہو گئے. 5 منٹ سمجھو، 10 منٹ سمجھو، آدھا گھنٹہ، جنت مل گئی. اجر کثیرا، اللہ نے ان کو بہت بڑا اجر ثواب دیا. دیکھیں وقت کی کتنی قدر ہونی چاہیے. تو آدمی وقت کی قدر کرتا ہے تو زندگی میں کامیاب ہوتا ہے. اللہ نے اسی لیے وقت سب کو دیا ہے، برابر تقسیم کیا ہے. قدر کرنے والے بہت سارے کم لوگ ہوتے ہیں. تو وقت کی قدر مسلمانوں کو سب سے زیادہ کرنی چاہیے. کتنے ہمارے علماء تھے وقت کی بڑی قدر کرتے تھے. پڑھنا، لوگوں کو سمجھانا، بتانا، زندگی ایسے ان کی گزرتی تھی. یہاں تک کہ بعض علماء ایسے بھی تھے کہ صاحب گھر سے نماز کو جا رہے ہیں، اس وقت بھی کوئی کاغذ لے کے پڑھتے ہوئے جاتے تھے. آج کل تو کتابوں کی بہتات ہے. اس زمانے میں کاغذ کے پرسے میں کوئی چیز لکھ دیتے، کوئی حدیث لکھ لیتے، کوئی آیت لکھ لیتے، وہ بھی پڑھتے ہوئے جاتے.
اب ایک آدمی کا واقعہ نام تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ جا رہے تھے پڑھتے ہوئے مسجد کو، کوئی گدھا آیا ادھر سے اور ان کو مار کے گرا کے اسی میں موت ہو گئی۔ وقت کی کتنی قدر دیکھیے، گھر سے مسجد تک جانا ہے، 10 منٹ کا وقت ہوگا جی، 5 منٹ کا وقت ہوگا، لیکن اس کو بھی بیکار نہیں کرتے۔ کچھ بزرگ تو ایسے بھی تھے، اب ان کے نام تو مجھے یاد نہیں آ رہے، وہ جب بیت الخلاء جاتے اپنے بیٹے سے بولتے بیٹے باہر تم پڑھتے رہو، میں سنتا رہوں گا۔ وہ وقت بھی بیکار نہیں جی، بیت الخلاء کے اندر جو وقت گزارتے وہ بھی بیکار نہیں۔ اب ان کے بچے پڑھیں گے زور سے، وہ سنتے رہیں گے جی۔ وقت کی کیسی کیسی قدر کرتے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کے وقت میں بڑی برکت دی، بہت برکت دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان لوگوں نے کتابیں لکھی جی، زندگی پوری اسی میں گزارے، اسی میں زندگی گزارے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا، اب ان کو معلوم نہیں ہوا، انہوں نے کتاب لکھ دی تھی مسلم، صحیح مسلم، صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا ایک مجموعہ تیار کر لیا تھا۔ گھر کو آئے، کہا کہ صاحب مجھے مسئلہ تلاش کرنا ہے۔ اس زمانے میں لائٹ ایسی ہوتی تھی نا، بتی والا چراغ ہوتا تھا، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ اب وہ کھجور بازو کہتے ٹوکری کھاتے جاتے تھے اور تلاش کرتے تھے، یہ کھجور کھائے، جب وہ ختم ہو گئی تو پھر دوسری کھجور، اسی طرح کھاتے کھاتے ٹوکری بھی ختم ہو گئی، مسئلہ بھی ان کو نہیں ملا اور ایک وفات بھی ہو گیا۔ اسے لکھا ہے ان کی سیرت کے اندر، دیکھیے کس قدر وہ قدر کرتے تھے، کھانے کا وقت بھی ہو فلاں بھی ہو، سب میں وقت بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے ہوتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی وقت کی بڑی قدر کرتے تھے، ہے نا۔ ان کے متعلق تو ایسا ہے، استنجا کو بھی دور جا کر بیٹھتے تھے اور جلدی آ جاتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ویسے ہی تھے، وقت کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ نے کتنی برکت دی ان کی زندگی میں، اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ہماری زندگی میں بھی وہی ہے۔ ہماری عمر ان سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے نا، وہ 60 70 سال میں انتقال ہو جاتا ہے، لیکن ہماری عمر 70 80 سال ہوئی تو 10 کتابیں لکھے، یہ کتاب پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ وہ لکھے جبکہ کاغذ کی قلت تھی اور جب روشنائی کی قلت تھی، تلاش کر کے لکھے جی، کتنا لکھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی، کتنی کتابیں لکھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ جو قلم تراش کے لکھتے تھے ڈبا ڈبا کے، اس کا برادہ جمع کیا انہوں نے، دیکھا نہیں اس کو، اور اسی سے ان کی نہلانے کے لیے پانی گرم کیا گیا، آدھا برادہ بچ گیا۔ کتنی محنت کرتے تھے جی، رات میں بھی پڑھتے تھے۔ امام ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں جب سے میں ہوش سنبھالا، زندگی میں میری 2 راتیں بیکار گئی، 2 راتیں بیکار گئیں جس میں میں کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ ایک رات تو میری شادی کی رات تھی، اس وقت میں پڑھ نہیں سکا، رات بیوی کے ساتھ گزارا۔ دوسری رات والد کا انتقال ہو گیا، ان کی تجہیز تکفین وغیرہ کے اندر میری رات گزری۔ یہ 2 راتیں میری گئی، زندگی میں کوئی رات بغیر پڑھے ہوئے بھی نہیں تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا، 10 سال 15 سال کے جب بھی رہے ہوں گے، تب سے وقت کی اتنی قدر کرتے تھے۔ اچھا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب دیکھو، رات میں جاگتے ہیں تو دن میں نیند آتی ہے، اور صاحب نیند پوری نہیں ہوتی ہے، سونا چاہیے بہت۔ جب ٹھیکر آ رہے، ٹھیک ہے رات میں آپ سو جائیے جلدی، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملے اوڑھنے والے رات میں تہجد پڑھو جی، تھوڑی دیر آرام کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کتنی عبادت کرتے تھے، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول کو کبھی نیند آتی نہیں تھی۔ اللہ کی عبادت میں جو رات گزارتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی۔ بیکار چیزوں میں کبھی یہ دیکھ رہے ہیں، کبھی ناول پڑھ رہے ہیں، کبھی جو یوٹیوب میں کچھ دیکھ رہے ہیں،
ایسے لوگوں کو دن میں ضرور نیند آتی، رات میں نہیں آتی. سونا نہیں چاہتے اور مزے کی چیزیں دیکھتے رہتے، گندا فحش چیزیں، کیسے نیند آئے گی؟ دل کو سکون ملتا ہے، نعوذ باللہ. وہ ایک طرح کا سکون، وہ ایک طرح کی خوشی، وہ ایک طرح کی لذت. ان کو جو ہے رات میں نہیں، صبح کے 4 بجے سوتے ہیں تو پھر 9 بجے 10 بجے اٹھ جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کا حال ہے. بہت سارے لوگوں کا وقت کی قدر کرنی چاہیے. میں ایک مرتبہ گیا تھا گجرات میں سورت میں ایک محلے میں اہل حدیث کی مسجد تھی، وہاں میرا بیان تھا. تو وہ مراد جی دیسائی ایک تھے نا، ان کے سسرال کا محلہ تھا وہ، جیسے لوگوں نے بتایا. تو وہاں بہت پہلے کی بات ہوگی، 25-30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت یہ ہوا صاحب، فجر کی اذان اسپیکر میں نہیں دینا. پورے انڈیا کے اندر ویسا قانون آتا، پولوشن کی وجہ سے اذان بند ہو گئی. اہل حدیث مسجد تھی. 2 دن 3 دن، تیسرے دن وہ محلے کے پورے ہندو آئے، کہا کہ صاحب کیوں اذان نہیں دے رہے؟ کیا اسپیکر خراب ہو گیا ہے؟ ہم کو دیجیے، لا کر ریپیئر کر دے گا، گناہ کریں گے. کہا نہیں، حکومت کا قانون ہے کہ صاحب فجر کی اذان اسپیکر میں نہیں دینا. کہا اچھا، لائیے وہ آرڈر. کہا کہ ہمارے بچے 3 دن سے اٹھے نہیں، اذان سن کے اٹھتے تھے، نہا دھو کے پڑھتے تھے، اور 3 دن سے وقت پر اٹھے نہیں. جا کے کینسل کرا کے لے آئے. دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر. اور ہم تو خوش ہو جائیں گے، بھی اذان کی آواز تو آتی نہیں ہے، سوتے رہیں گے، آئے گی تو جاگیں گے. اور وہاں مسئلہ یہ ہے، اپنی بچوں کی تعلیم کا اہتمام ان کے پاس کتنا تھا، انہوں نے لا کے کینسل کرایا باقاعدہ اس کو. یہ اسی مسجد کے لوگوں نے مجھے بتایا جب میں وہاں گیا تھا. تو قدر وقت کی ہونی چاہیے. تو رات میں جلدی سوتے تھے اور دن میں جلدی اٹھ جاتے تھے فجر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، کانا یکرہ الحدیث قبلہا کانا یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب عشاء کے درمیان سونے کو ناپسند کرتے تھے. کبھی تھک جاتا ہے انسان، سوتا ہے، عصر کے بعد سو سکتے ہیں، عصر کی نماز پڑھ لیے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ سونا چاہیں سوئیں. مغرب عشاء میں وقت کم ہوتا ہے، اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا. عشاء کے بعد بیکار باتوں میں لگنا اللہ کو پسند نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے. ہمارا کیا حال ہے سوچ کر دیکھیے. کچھ لوگوں کو تو کام رہتے ہیں، آفس کا کام ہے، دکان بند نہیں کر سکتے، عشاء کے بعد رات کے 10 بجے بند کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے اکثر نوجوان یہاں بیٹھنا، وہاں گفتگو کرنا، ان کو ہنسانا، ان کو فلاں کرنا، یہی سب ان کا مشغلہ رہتا ہے. اللہ کے رسول کی جتنی باتیں ہیں ان کی قدر کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، کان یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا. اب یہاں لکھتے ہیں کہ صاحب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد بہت دیر تک مشورے کرتے تھے، بیٹھ کر بات کرتے تھے. وہ کیوں ایسے کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب اللہ کے رسول کے ساتھ جو باتیں ہوں گی وہ الل ٹپ باتیں تھوڑی ہوں گی. وہ تو امت کے مسئلے کو، دعوت و تبلیغ کے مسئلے کے سلسلے میں بات کرنا ہوتا تھا. جیسا کہ میں نے کل بھی کہا، عرب کے لوگ 2 وقت کھاتے تھے. زمانہ ویسا تھا، نہ لائٹ ہے، نہ کوئی دوسرا کاروبار ہے، نہ کوئی دوسری مشغولیت ہے. جو کچھ کرتے 11 بجے کھا لیے، 5 بجے کھا لیے، بس ہو گیا. عشاء پڑھے، جا کے سو گئے، اتنا ہی تھا نا. عشاء پڑھنے کے بعد کوئی نہ ادھر جاتا نہ ادھر جاتا، سب اپنے اپنے کام میں مشغول، اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے. وقت ویسا گزارتے تھے وہ. تو رات میں جو جلدی سو جاتے ہیں ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے. رات میں دیر تک جاگنے والے رات میں 1 گھنٹہ جاگے شروع میں، اور صبح میں 2 گھنٹہ سوئے، وہ 1 گھنٹے کے ایکول نہیں ہوتے 2 گھنٹے. یہ سارے حکیموں نے، اطباء نے لکھا ہے، شروع رات میں سونے سے
فائدہ بہت ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا قم اللیل الا قلیلا. قم سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اٹھ کر نماز پڑھو، رات میں اٹھ کر. قم اللیل الا قلیلا، نماز پڑھو اٹھ کر، مگر تھوڑی رات سو سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول ایسے سوتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایسے ہی سوتے تھے کہ جاگنے میں بھی عبادت گزار تھے. حضرت داؤد علیہ السلام 3 حصے کرتے تھے کہ صاحب ایک حصہ سونے کے لیے، اور ایک حصہ رات میں کچھ دعوت تبلیغ کے لیے، اور ایک حصہ عبادت کے لیے. ایسے داؤد علیہ السلام بھی اپنے اوقات کو تقسیم کرتے تھے. صحابہ بھی ایسے کرتے تھے. اللہ کے رسول رات میں اٹھ کے تہجد کے وقت جا کے دورہ بھی کرتے تھے، دیکھتے کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، کدھر کر رہے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یمن کے رہنے والے تھے. یمن سے ان کے ساتھ لوگ آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر وہاں سے بھی ہوا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تہجد پڑھ رہے تھے. بہت پیاری آواز تھی. اللہ کے رسول سے تھوڑی دیر تک کھڑے رہے. دوسرے دن ابو موسیٰ اشعری سے کہا اللہ نے تم کو لحن داؤدی دی ہے. کتنی پیاری قرات تھی جی تمہاری، میں سنا تمہاری. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں اور زیادہ پڑھتا ہوں. اب دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی. اب دنیا جو ترقی کرتی جاتی ہے، وقت کی قدر ختم ہوتے جاتی ہے. وہ زمانہ ہم نہیں گزار سکتے کیونکہ اللہ کے رسول کا زمانہ تھا، محدثین کا زمانہ تھا. دنیا کے اندر یہ سب مصروفیات بھی نہیں تھیں. آج کل تو مصروفیات دنیا کے اندر اتنی ہو گئی ہے کہ آدمی اسی میں لگا رہتا ہے اور سارا وقت برباد ہو جاتا ہے اس کا. لیکن پھر بھی آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ سب وقت کی قدر کرتے ہیں. آپ ان کو جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے یہاں کے سب سے میزائل مین جن کو کہتے ہیں عبدالکلام، وہ کیا تھے؟ وقت کی قدر کریں. بچپن میں وہ جا کے اخبار بیچتے تھے، گھروں میں ڈالتے تھے اخبار. جیسے آج بھی ہوتا ہے نا، گھروں میں اخبار ڈالتے ہیں. وہ روزانہ ان کا 50 پیسہ ایسے کچھ ہوتا ہے، 15 روپیہ مہینے کو ان کو مل جاتا ہے. اس زمانے وہ ڈالتے تھے اخبار. پھر اس کے بعد انہوں نے اتنی ترقی کی کہ سب بہت بڑے سائنٹسٹ بنے انڈیا کے، سبھی جانتے ہیں. بہت زمانہ نہیں ہوا ان کا انتقال ہوئے. وہ کوئی مسلمان آدمی نہیں تھے، گھر میں پیدا ہوتے مسلمان، نہ نماز نہ روزہ ان کو کچھ بھی نہیں. ایسے آدمی تھے. لیکن وقت کی قدر کریں تو دنیا کی بھی کتنی ترقی ہوئی، دنیا میں کتنی ترقی کی. وہ 2 مرتبہ صدر جمہوریہ بھی بنے تھے. وہ وقت کی جو بھی قدر کرتے ہیں وقت بھی ان کی قدر کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ جو فرمایا فراغ کا قبل شغلی کا، جب بھی تم کو کچھ موقع ملتا ہے تم ضرور کچھ نہ کچھ جو اپنی زبان کو ہلاتے رہو اللہ کے ذکر میں. جب بھی موقع ملے اس کا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال. میں تجھے 2 نعمتیں دوں گا، تیری ضرورتیں پوری کروں گا اور تجھے بے نیاز رکھوں گا. تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیری ضرورتیں پوری کروں گا اور تمہاری دل کو بے نیاز کر دوں گا. اگر تم نے میرے لیے وقت نہیں نکالا 2 سزا دوں گا تم کو. ایک سزا تو تمہاری کبھی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی اور دن رات تم کو مشغول کر دوں گا کاموں میں. کون سے کام میں؟ دنیا کے کام میں. نہ نماز ہے نہ کچھ ہے، کدھر ہے سزا جی؟ اللہ کے لیے عبادت کے لیے وقت نکالنا، اس کا فضل، اس کا جو ہے ثواب بہت ملتا ہے اور اس کا اجر بھی ملتا ہے دنیا کے اندر. تو ہم کو جو وقت نکالنا ہے وہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ وقت تم نے کیسے گزارا. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیسا رجسٹر ہے، چھوٹی بڑی ساری باتیں اس کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. تو لہٰذا ہمارے نوجوان ہوں کہ بوڑھے ہوں، بوڑھوں کو تو اور بھی زیادہ اس میں محنت کرنی چاہیے عبادتوں میں. ہم کو دنیا ہی کا فائدہ عزیز ہے، آخرت کے فائدے کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں، اس کے لیے جو ہے قربانی نہیں دیتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
صحابہ میں سے جن کی عمر 60 سال ہو جاتی تھی عام طور پر وہ عبادت کے لیے مشغول ہو جاتے تھے، دن رات عبادت میں رہتے تھے، سونے کا وقت ہے سو گئے، پھر یہی عبادت، دوسرا کوئی مشغلہ نہیں۔ وہ میں نے کہا دنیا دوسری تھی، وہ اس طرح کا کاروبار بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، فیکٹری بھی نہیں، آفس بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھی نا۔ ان کے پاس کتنا اللہ نے ان کو موقع دیا اور سب کتنا سب انہوں نے ثواب کمایا۔ تو وقت کی قدر کرنا میرے بھائیوں یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ نے یہ نعمت ہم کو دی ہے، اس نعمت کی ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ حدیث میں بھی آیا اور دوسری حدیث میں نے سنائی کہ 2 نعمتیں اللہ نے دی ہیں لیکن لوگ ان کی قدر نہیں کرتے ہیں، ایک تو تندرستی جی، اور دوسری جو ہے فارغ اوقات، خالی اوقات۔ ہم تو جب سمجھتے ہیں گھر میں بیٹھے رہے، سب سوچے رہے کیا اس وقت تو کچھ کام نہیں ہے، چلو فلاں دوست کے پاس جائیں گے، فون کیا، سو رہے کیا آپ؟ نہیں بھائی، ہاں ابھی آ رہا ہوں میں، بیٹھیں گے کچھ دیر گپ شپ کریں گے۔ یہ بھی ایک ماحول ہے، ایسا ماحول دوسروں میں نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے بچے جو گلیوں میں کھیلتے ملیں گے، اور دوسری لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے بچے جو ہی چراغ جلتا ہے، مغرب ہوتی ہے، پڑھتے ہیں جی، ان کے بچے گلیوں میں کھیلتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اسی ملک کے باشندے ہیں، ان کے وقت کی بڑی قدر ہوتی ہے، اور خوب وہ لوگ کو پڑھنے میں دل لگاتے ہیں۔ رزلٹ آتا ہے، اس کے بعد امتحانوں کے بعد ہمارے مسلم بچے بچیاں بہت کم ٹاپ ہوتے ہیں، بہت کم۔ پورے اسٹیٹ میں فرسٹ کون آیا، کتنے سال کا ریکارڈ دیکھیے، ہمارے بچے بچیاں نہیں ملتے، سب انہیں کے رہتے ہیں۔ اتنی محنت کرتے ہیں نا وہ لوگ، پڑھتے ہیں، پڑھنے کے لیے وقت لگاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ ہم کو بھی یہ ساری چیزیں سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو زندگی ہزار، تندرستی 1000 نعمت ہے، صحت بھی، اور اسی طرح ہمارے اوقات بھی، ان کی قدر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ بچوں کی تربیت کے لیے بھی ہم کو ضرور سوچنا چاہیے، اس کے متعلق قیامت میں ہم سے سوال ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں خود کو بھی جہنم کے آگ سے بچانے کی کوشش کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ ہمارے بچوں کی تربیت میں ہم کتنا حصہ لیتے ہیں؟ سب سے بہترین وقت جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ وہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک والد اپنے بچے کو جو بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ ہے کہ اس کو ادب سکھائے، ادب حسن، نماز پڑھنا، کھانا پینا سونا، یہ اگر اسلامی زندگی بنائے گا تو اس سے بہتر تحفہ ایک والد اپنے لڑکے کو نہیں دے سکتا، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہم گھر کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ بچوں کے لیے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، اسکول کو بھیج دیا تو سمجھ کے صاحب ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت بھی ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ جو بھی وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے میں ہم لگائیں گے، ان سب کا ہم کو بڑا ثواب ملے گا، اور قیامت کے اندر کتنا ہم کو خوشی ہوگی، الحمدللہ ہم نے چھوٹا کام کیا، کتنی بڑی نیکی ملی ہم کو۔ وہ کتے کا تو آپ واقعہ جانتے ہی ہیں، ایک آدمی کو بڑی پیاس لگی تھی، گیا اور جا کے جو ہے وہ پانی پی کر کنویں سے باہر آیا تو ایک کتا جو ہے وہ گیلی زمین کو چاٹ رہا تھا، کہا کہ صاحب اس کو بھی بڑی پیاس لگی ہے، گیا پھر بھی پانی لا کر کتے کو پلایا تو اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا، اس کا گناہ، چھوٹی نیکی لیکن دیکھیں کتنا بڑا اس کو ثواب ملا، بڑا ثواب ملا نا۔ نیکی کے کام کو تلاش کرتے رہتے ہیں خالی اوقات کے اندر، کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا آج تو ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، ایک جز پڑھ لیں گے قرآن کے، آدھا جز پڑھ لیں گے، کوئی سورہ یاد کر لیں گے، کوئی حدیث پڑھ لیں گے، وقت کو نیکی کے کاموں میں لگاؤ، بیکار وقت صرف نہ کرو۔ اسی طرح ایک آدمی نے دیکھا، راستے سے گزر رہا تھا، کوئی درخت کی ٹہنی نیچے آ گئی تھی، جو بھی جیسا سفر مار پڑتی تھی اس کو، اس نے کہا کہ صاحب یہ تو سب کو تکلیف دے رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا اس کو کاٹ دیا،
کاٹ کے لوگوں کا راستہ صاف کر دیا، اس کی وجہ سے اس کو جنت مل گئی۔ چھوٹی چھوٹی نیکی کرتے ہیں، وقت کو صحیح استعمال کرتے ہیں، ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ کوئی راستے سے کانٹا ہٹا دیا، کوئی روڑا ہٹا دیا، اس کے لیے بھی کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ یہ بھی ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے، کانچ کا ٹکڑا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، سوچے بھائی کوئی اس پر آئے گا، اس کے پیر میں کانٹا چبھے گا، یا کہ صاحب اس کے پیر میں زخم ہو جائے گا، یا یہ کہ جو پتھر لگا ہے اس پر سائیکل سے آئے گا تو گر پڑے گا، اس نیت سے تم نے ہٹا دیا، وہ تھوڑا وقت تم نے ختم کیا، صرف کیا، اس کا ثواب اتنا ملے گا۔ ثواب کے کام تلاش کرتے رہنا چاہیے، ہم اور کیا نیکی کر سکتے ہیں، اور کیا نیکی کر سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ دین کی باتوں کو جاننے کا شوق ہوگا۔ دنیا کا تو بڑا شوق آتا ہے کہ سب ہم ٹاپ کریں گے اور محنت کریں گے اور اچھی چیز حاصل کریں گے، اچھی ملازمت حاصل کریں گے۔ اگر کسی خاندان کے اندر کوئی آدمی، کوئی بچہ امریکہ چلا گیا، پھر جرمنی چلا گیا، پورے خاندان کے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے خاندان کے ایک آدمی جرمنی میں اور ایک آدمی فلاں ہے، لیکن خوشی کب ہوتی ہے؟ وہ دینی کام میں اس طرح کا کچھ ہو جائے تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ سب ہمارے ہاں فلاں آدمی فارغ ہوئے مدرسے سے، عالم بن گئے، قاضی بن گئے، حافظ بن گئے۔ وہ خوشی تھوڑے لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن دنیا میں ترقی اگر کرتے تو خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت کا دونوں مقابلہ کر کے دیکھیے، یہ دنیا کی خوشی دائمی نہیں ہے، چند دن میں ملازمت ختم ہو گئی، آ گئے تو خوشی ختم، لیکن دینی کاموں میں جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہاں بھی خوشی اور آخرت میں بھی خوشی ہوگی۔ تو دنیا کمانے کی جگہ ہے اور آخرت پانے کی جگہ ہے۔ تو دنیا کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں سب آتی ہیں، لیکن آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے اور اپنی محنت جاری رکھے اور اللہ سے دعا کرتا رہے اپنی ترقی کے لیے بھی اور ہر طرح کی کامیابی کے لیے۔ اللہ سے جتنا تعلق جوڑیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہم پر مہربان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا اجر ثواب ہم پائیں گے۔ یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ آج بھی آپ لوگ اتنے لوگ یہاں جمع ہوئے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا ثواب دے گا۔ وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لیے وقت نکالو، تو آپ نے وقت نکالا دین کی باتوں کو سننے کے لیے، دین کی باتوں پر سن کر عمل کرنے کے لیے، یہ گویا بڑی نیکی آپ کی ہے۔ تو ان نیکیوں کو غنیمت جانیے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہمارا بڑا اجر و ثواب ہم کو ملے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، آدمی کو وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر آتا نہیں۔ عربی میں کہتے ہیں امثل الذی مر علی قربہ یعجز اہل الارض عن ضدہ۔ یہ 1 منٹ جو گزر گیا، پوری دنیا والے مل کر بھی کوشش کریں گے تو 1 منٹ کو واپس نہیں نہیں لا سکتے۔ تو وقت کی اتنی قدر بتائی گئی دین کے اندر، اور صاحب علماء نے اس پر عمل کیا، اور وقت کی قدر کرے تو وقت نے بھی ان کی قدر کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی کا ذریعہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں تھیں جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، چند باتیں ہیں۔ اس میں کچھ باتیں دہرات بھی میں نے 2-3 مرتبہ کچھ باتیں کہہ دی، ضرورت کی وجہ سے میں نے کہہ دی، تاکہ وقت کی اہمیت کو نمایاں کروں اور اس کو زیادہ اس پر زور دوں۔ ایسے ہوا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی اپنی زندگی قدر کریں گے اور آپ بھی اپنے وقت کو صحیح مصرف میں استعمال کریں گے اور اپنے بچوں کا بھی خیال کریں گے۔ ہمارے بچے آوارہ گردی تو نہیں کرتے ہیں، ہمارے بچے گلیوں میں تو گھومتے پھرتے نہیں ہیں بیکار کے، والدین اس کا خیال کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ تو میں نے جیسے کہا، ہندو بچوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے بستی میں ہم دیکھتے ہیں نا، مسلمان بچے گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، لیکن ہندو بچے ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہاں کیا حال ہے اللہ عالم نہیں جانتا، لیکن ہم نے اس کو دیکھا، خصوصاً جو برہمن کے بچے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے پابند ہوتے ہیں، اس کے
بڑی محنت کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، ان کے پاس آخرت کا تو تصور نہیں ہے، لیکن وقت ان کے پاس بھی ہے اور اپنے بچوں کو پڑھاتے وڑھاتے بھی ہیں، وقت بھی دیتے ہیں. اس طرح ہم کو یہ سب کام کرنا چاہیے. ہمارے دین میں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو وقت ہم نے برباد کیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور آخرت کا حساب آسان کرے. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، سب کی تکلیفوں کو دور کرے اور آنے والے انتخابات میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو حکومت دے. اور سب جو ظلم و ستم اس ملک کے اندر سب پر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو برباد کرے اور ان کا اقتدار چھین کے اچھے لوگوں کو دے تاکہ دنیا ہمارا ملک کو اس پریشانی سے آزاد ہو. ملک فاتح بن کے سب لوگ رہ سکتے اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو پریشانی کو دور کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.